السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، دی وائس آف اسلام کی طرف سے میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حجاز۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یو ایف او سے متعلق یعنی اڑان تشتریوں سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ روز ویل کریش 2 جولائی 1947 کی شام بدھ کے روز روز ویل نیو میکسیکو میں اڑان تشتریوں کا ایک حادثہ پیش آتا ہے، اور حادثے کے بعد روز ویل ایئر بیس کی انتظامیہ نے ان اڑن تشتریوں کو اپنی حراست میں لے لیا، اور ان اڑن تشتریوں میں سے 8 آدمی برآمد ہوئے، جن میں سے 6 مر چکے تھے اور 2 زندہ تھے۔ یہ واقعہ اسٹین فرائڈمین کی بک کریش ایٹ کورونا میں منقول ہے۔ اس کے بعد ان 2 اڑن تشتریوں والوں سے امریکہ کی فضائیہ نے مذاکرات بھی کیے۔ اس حادثے کی رپورٹ کو روز ویل نامی امریکی اخبار نے اپنے پہلے صفحے کی سرخی میں بھی بیان کیا۔ یہ باقاعدہ ایک پریس ریلیز تھی جو کہ امریکی ایئر فورس کے کرنل ولیم چرڈ کے حکم سے میڈیا نے جاری کی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چند گھنٹے بعد ہی کرنل ولیم چرڈ اس واقعے سے مکر جاتے ہیں، اور انہوں نے تحقیقاتی اداروں کو اس بات کا انٹرویو دیا کہ وہ اڑان تشتریاں نہیں بلکہ موسمی غباریں تھے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں آپ امریکی ایئر فورس کی سادگی کو ملاحظہ فرمائیے کہ کرنل کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ آیا اڑن تشتری اور موسمی غبارے میں کیا فرق ہوتا ہے، اور تمام لکھنے والے صحافیوں کو بھی اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ صرف اتنا ہی لکھا جائے جتنا ان سے کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس مضمون پر تحقیق کرنے والے ایک صحافی برازیل کا کہنا ہے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ موسمی غبارے اور اڑن تشتری میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد برازیل کو اغوا کر لیا گیا، اور چند دنوں بعد جب انہیں چھوڑا گیا تو گویا برازیل کو کوئی سانپ سونگھ گیا ہو، اور اس مدعے پر انہوں نے کسی سے بھی گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جیسا کہ آپ کو گزشتہ ٹاپکس میں بتایا گیا ہے کہ کولمبس نے بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھی جب وہ امریکہ کو دریافت کرنے نکلا تھا۔ اس نے دیکھا کہ برمودا ٹرائی اینگل میں سے مختلف قسم کے آگ کے گولے پانی میں سے برآمد ہوتے اور دوبارہ پانی میں چلے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کی روشنیاں بھی دیکھنے کو ملی۔ محترم ناظرین کرام، اس ٹاپک پہ ڈاکٹر مائیکل کا تحقیقاتی مقالہ بہت ہی مدلل ہے، کیونکہ انہوں نے ذاتی طور پر اس علاقے میں کافی وقت گزارا، اور کہتے ہیں کہ میں نے سمندر کے اندر غوطہ خوری بھی کی۔ انہوں نے اپنے مقالے میں یہ بات لکھی جس کا نام برمودا ٹرائی اینگل اسٹار گیٹ تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ AUTEC کے تحقیقاتی علاقے میں متعدد قسم کی اڑان تشتریاں دیکھے جانے کی رپورٹ بھی مجھے ملی۔ محترم ناظرین کرام، یہ AUTEC اینڈروس کے جزائر بہاما میں امریکی بحریہ کا ایک خفیہ علاقہ ہے، اور بعض ریسرچ اسکالر کا خیال ہے کہ سمندر کے اندر یہ AUTEC ہی دراصل امریکہ کا ایریا 51 کہلاتا ہے، اور اسی ایریا 51 کے اندر بہت ساری مختلف اڑن تشتریاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مؤرخ ہونے کے ناطے میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ مجھے ان پانیوں کا ذاتی طور پہ خود مشاہدہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ علاقہ اینڈروس میں فلوریڈا کے مغربی پام ساحل سے 177 میل کی دوری پر واقع ہے، اور یہ وسیع علاقہ خفیہ قسم کے تجربوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل لکھتے ہیں کہ میں نے وہاں پانیوں کے اندر کچھ بلیو ہولز کا مشاہدہ بھی کیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ بلیو ہولز کیا چیز ہیں؟ ہمارے آئندہ پروگرامز میں بلیو ہول کے متعلق بھی گفتگو کی جائے گی۔ ڈاکٹر مائیکل کہتے ہیں کہ مجھے مختلف ذرائع سے معلوم ہوا کہ اینڈروس کے اس ایریا کی سیکیورٹی نہایت ہی خفیہ اور خطرناک ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اینڈروس کے پانیوں میں ایسے خطرناک اور عجیب و غریب جہاز دیکھے کہ جو ناقابل یقین حد تک پرسکون، لیکن ان کا موڑ کاٹنا اتنا زیادہ تیز ہوتا تھا کہ عقل انسانی حیران رہ جائے۔ وہ اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ ایک سازش کے بارے میں بھی مجھے پتا چلا جو کہ زیر زمین ایریا 51 کے علاقے میں کی گئی۔ کہتے ہیں کہ روب پالمر نامی بندہ جو کہ بلیو ہولز تحقیقاتی ادارے کا کئی سال ڈائریکٹر بھی رہا، اس کا خیال تھا کہ بلیو ہولز پانی کے اندر مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی غاریں ہیں، اور روب پالمر کا کہنا تھا کہ یہی وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے اڑان تشتریاں نکلتی ہیں اور دوبارہ انہی پانیوں میں غائب ہو جاتی ہیں۔ اور اچانک جولائی 1997 میں روب پالمر اسرائیل کے بحر احمر میں غوطہ خوری کرتے ہوئے پراسرار طور پہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر مائیکل بتاتے ہیں کہ مجھے میرے ایک مخبر نے بتایا کہ ان کی تحقیق
جو کہ بلو ہول سے متعلق تھی وہ کامیابی سے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ خفیہ رازوں کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ محترم ناظرین کرام، ہم اپنے آئندہ ٹاپک میں برمودا ٹرائی اینگل اور اڑن تشتریوں پہ تحقیق کرنے والے مشہور محقق چارلس برلٹس کے ان انٹرویوز کو رکھیں گے جو انہوں نے تقریباً 90 ایسے افراد سے کیا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اڑن تشتریوں کے مشاہدات کیے تھے۔ محترم ناظرین کرام، انہوں نے انٹرویو میں کس قسم کی معلومات حاصل کی اور لوگوں نے اڑن تشتریوں کے بارے میں کیا کیا کچھ بتلایا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور انتظار کیجیے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ اور جیسا کہ محترم ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر ہم نے اپنا چینل حذیفہ حجازی کے نام سے بنایا ہے، تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیے گا، تاکہ دجال اور علامات قیامت سے متعلقہ ساری معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔